اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کے میزبان محمد شاہد ودود قادری کا آپ کی خدمت میں اسلامی عقیدت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ جسے سفر المظفر یا سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کے آخری ہفتے میں وقوع پذیر ہونے والے بدھ کے روز کو، جسے عرف عام میں آخری چہارشنبہ کہا جاتا ہے، اس میں ایک میٹھی نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھیر کی صورت میں یا چوری کی صورت میں، اور اسے منسوب کیا جاتا ہے سیدہ پاک اور امہات المومنین علیہم السلام سے کہ ان پاک بیویوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بعد، علالت کے بعد صحتیابی کی خوشی میں اس نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ اہتمام رواجن ہے یا روایتاً ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع سخن ہے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اس موضوع سخن پہ جناب حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قادری بخاری۔ شاہ صاحب، آپ کو آج کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتے ہوئے سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو نیاز ہے یہ بنیادی طور پہ ایصال ثواب ہے، بالکل۔ پھر ایصال ثواب کا ایک عمومی حکم ہے اور ایک خصوصی حکم ہے۔ خصوصی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر المظفر کی نیاز ہے، بھلے عمومی ہے یا خصوصی۔ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کے بارے میں فرمائیے گا، اور یہ کچھ عطا فرمائیے گا کہ قرآن اور حدیث ایصال ثواب سے متعلق کیا کہتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ شاہد وضو صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے ایصال ثواب کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، تو ایصال ثواب یہ 1400 سال سے آج تک سواد اعظم اہل سنت کے ہاں بالکل ایک متفقہ طور پر جو ہے نا، اس پہ سب متفق ہے، ماشاءاللہ۔ اس میں کوئی جو ہے نا اختلاف نہیں ہے۔ جی، البتہ عباسی دور میں معتزلہ نے اس کے ساتھ اختلاف کیا تھا، جی، اور آج کل کے دور میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ بھی دراصل معتزلہ کے پیروکار ہیں، لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو معتزلہ کہہ سکیں۔ جی، میرے استاد کامل مرشد اکمل قطب عالم محبوب ربانی شیخ القرآن والحدیث محدث پشاور حضرت علامہ سید محمد امین شاہ صاحب قادری گیلانی نور اللہ مرکزہ نے باقاعدہ ایصال ثواب پر ایک کتاب لکھی ہے، ماشاءاللہ۔ مردوں کو ثواب پہنچنے کا مسئلہ، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ جی، یقیناً۔ تو اس میں سے ایک دو احادیث شریف ماشاءاللہ۔ متفق علیہ حدیث ہے مسلم شریف اور بخاری شریف میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے جی، اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کے پیچھے کوئی خیرات کروں، صدقہ کروں تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا، جی، اسے کا نفع اسے پہنچے گا؟ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بے شک اسے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر بخاری شریف میں اس حدیث شریف ہے، راوی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری ہیں یہ، جی، بلکہ انصار کے رئیس ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں موجود نہیں تھا، اب میں اگر ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا؟ جی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسے ہاں۔ جی، تو اس نے اسی وقت حضور کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیں، میں اپنا کھجوروں کا فلاں باغ یہ صدقہ کرتا ہوں اپنی ماں کی طرف سے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن تسلی نہیں ہوئی، اچھا۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ جی، سبحان اللہ، صحابہ کرام کا کیسا ایمان تھا، جی، کیسا۔ پھر آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں
کہ بہترین صدقہ، افضل صدقہ کون سا ہے؟ جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے۔ جی تو انہوں نے کنواں کھودوایا اور اس کنویں کا نام رکھا بیر ام سعد۔ جی اس کنویں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیتے تھے، صحابہ کرام بھی پانی پیتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ یہاں پر جو ہے نا ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، جو یار لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، جی جی تو یہاں پر جو ہے نا بیر ام سعد، جی پانی کے کنویں پر نام آ گیا اور اسی پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پی رہے ہیں، صحابہ کرام بھی پی رہے ہیں۔ تو ایصال ثواب ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف بالکل بھی قطعاً بھی نہیں ہے۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ایصال ثواب ہے یہ اس کے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس آپ نے فرمایا کہ پانی کا کنواں صحابی رسول نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کھدوایا، میرا خیال ہے کہ روڈ بھی ہو سکتا ہے، مسجدیں بھی بنائی جا سکتی ہیں، لوگ بناتے ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے نا اس کی تخصیص بھی فرمائی ہے کہ جو ہے نا آپ ایسے کام کریں جس سے جو ہے نا لوگوں کو فائدہ پہنچے، جی مسجد بنا دیں، پل بنا دیں، اور مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں یا کسی نے جو ہے نا اچھا، یہ جو مسجدیں بنانی ہیں یا پل بنانے ہیں یا کنواں کھدوانا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مخصوص اور چنیدہ لوگ، اللہ کے جو خاص لوگ ہیں ان کا یہ عمل ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے، جی تو کھانا کھلانے کا جو عمل ہے اس کی کچھ صراحت فرمائیے گا۔ جی، کھانا کھلانا جو ہے نا یہ بہت ہی مقبول ترین عمل ہے۔ محبوب سبحانی حضور غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی کے بعد سبحان جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے، سبحان فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے، جی بندے کو جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے جو عمل، وہ ہے کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے جتنے سالار ہیں وہ کھانا ہی کھلا رہے ہیں۔ کھانا ہی کھلا جائے، 11ویں شریف دیکھیں نا، سبحان اللہ، یہ جو ہے نا یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 11ویں شریف سے ہٹ کر روزانہ کی بنیاد پر جی آستانوں پر جو پیٹ بھرا جاتا ہے یہ لوگوں لنگر کا، جو ہے نا کہ بہت وہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عیال اللہ سمجھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا اور ہے، ان خوش ہوتا ہے اولیاء اللہ کا یہ میرا خیال ہے کہ یہ وطیرہ اور جو امتیازی وصف ہے۔ بس ہے، بے شک۔ شاہ صاحب، آپ نے ایصال ثواب کے جواب میں بڑی خوبصورت بات فرمائی حضور مولوی سرکار علیہ الرحمہ کے حوالے سے۔ حضور مولوی سرکار علیہ الرحمہ نے اپنے 15 روزہ جریدہ الحسن میں ماہ سفر المظفر کی نیاز کے حوالے سے ایک فتویٰ لکھوایا تھا بفرمائش مفتی سرحد مفتی خلیل الرحمان قادری صاحب سے۔ یہاں میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس نیاز کو مولوی حضور نے اتنی ورتھ دی، اتنا اس کو امپورٹنٹ سمجھا کہ ایک تو پریکٹیکلی ان کے آستانے پہ ہر سال بڑی باقاعدگی کے ساتھ اس کا انعقاد ہوتا رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اس پر پھر فتویٰ لکھا کر اس کو یعنی اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دیا۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ اس سفر کی نیاز کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ شریعت اسلامیہ میں جو دینی احکامات ہیں نا، ان احکامات کی علماء اسلام نے درجہ بندی کی ہے۔ جی، تو 7 بڑی انواع میں ان احکامات کو بجا تقسیم فرما کیا رہے ہے: ہیں۔ فرض، جی واجب، جی سنت، مستحب، مستحب کو مندوب بھی کہتے ہیں، جی اور مباح، حرام اور مکروہ۔ جی یہ ان 7 انواع میں تقسیم کیا ہے۔ تو علماء اہل سنت کے نزدیک یہ جو چوری یا کھیر ہے، جی جو اس ماہ سفر کے آخری چہارشنبے کے موقع پر تیار کی جاتی ہے، اس کو انہوں نے مستحب کے درجے میں رکھا ہے۔ اور مستحب کا میرا خیال ہے کہ اس کی ایک تعریف یہ بھی بنتی ہے کہ جو کام بزرگوں سے ثابت ہو یا جو بزرگوں کا عمل ہو اس کو بھی مستحب کہا جاتا ہے۔ مستحب کی لغوی ترجمہ یہ ہے پسندیدہ عمل، جی کار خیر کو، جی اچھے نیک کام کو مستحب، یہ لغوی معنی ہے اس کی۔ جی اور شرعی طور پر بھی اس کے جو ہے شریعت کی اصطلاح میں جو اس کے تعریف کی گئی ہے، اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو علامہ
شیخ شوکانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رد الفحول میں اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مستحب وہ کار خیر ہے کہ اس کا کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا تعریف کے لائق ہے، جی قابل تعریف ہے، اور جو تارک ہے نہیں کرتا اس کی مذمت نہیں کی جائے گی، اچھا اس کو لعنت ملامت نہیں کیا جائے گا۔ صحیح۔ پھر حضرت علامہ علی حسب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مستحب کو جو تارک ہے، نہیں، جو مستحب پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں جو عمل کرتا ہے، جی اس کو بجا لاتا ہے، اس کار خیر کو، وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں۔ اچھا تارک کے مقابلے میں عمل کرنے والا بہتر ہے، جی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت ہی اجر و عظیم عطا فرماتا ہے۔ جی وہ شخص جو کرتا ہے وہ اجر عظیم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ نے جو ذکر کیا ہے جی یہ فتوے کا مفتی اعظم سرحد کا، جی حضرت علامہ مفتی خلیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھے، تو ان کا جو فتویٰ ہے وہ الحسن میں شائع ہوا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا حوالہ دے دوں ضرور۔ یہ الحسن میں کا شمارہ ہے 48 نمبر اور جلد نمبر 4 ہے، اور یہ اکتوبر 1994 کی میں شائع ہوا ہے۔ جی اس میں یہ کافی طویل فتویٰ ہے، مفصل فتویٰ، صفحہ 16 سے لے کر یہ صفحہ 21 تک پھیلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں ایک اقتباس آپ کی اجازت سے میں جی ضرور افادہ عام سامعین کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی ماہ سفر کے آخری 4 شنبہ کو صدقہ کرنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ایصال ثواب کی نیت سے چوری یا کھیر وغیرہ کی صورت میں نیاز دینا شرعاً بالکل جائز بلکہ باعث اجر عظیم ہے۔ جی وہی جو علامہ حزب اللہ صاحب نے فرمایا ہے جی کہ اجر عظیم، جی کیونکہ آخری 4 شنبہ میں صدقہ کرنا تو خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فعل سے ثابت ہے، جس کو متعدد کتابوں نے نقل کیا ہے، جیسا کہ جلیس الناسخین صفحہ 51، علم الیقین صفحہ 217، انیس الواعظین صفحہ 163 اور تذکرۃ الواعظین صفحہ 142 وغیرہ۔ اور مفتی صاحب نے پھر ان کتابوں سے باقاعدہ عربی عبارات نقل کر کے ان کے ترجمے جو ہے نا صاحب اس فتوے میں مفتی صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ اس عمل کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، جی، کیونکہ کچھ لوگ ہمیں اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو مفتی صاحب نے اس کا بڑا وضاحت کے ساتھ اس چیز سے اس انکار کیا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ کیوں اسے ہم بدعت کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ بدعت میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدعت حسنہ بھی تو ہے نا، ہم بدعت سیئہ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، بدعت بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کسی نیک عمل کا آغاز کرتا ہے جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، اور آنے والے لوگ جو اس نیک عمل پر اس عمل پیرا ہوں گے، عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر دے گا۔ لیکن جس نے پہلی دفعہ یہ نیک عمل کیا تھا، جی یہ بدعت حسنہ کا اجرا کیا تھا، تو اس کو ساتھ ساتھ ہر کرنے والے کے عمل میں کی طرح جو ہے نا عمل ثواب اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا۔ یہ تو بعد والوں کی باتیں ہیں، اور اس میں جو ہے نا بہت سی چیزیں جو ہے نا اس میں دین کی آ جاتی ہیں۔ اب دین میں مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آج کل جو یہ درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، یہ کتابیں تو حضور کے زمانے میں نہیں تھیں، جی یہ تو بعد کے زمانے کی جو ہے نا لوگوں نے یہ شامل کی ہیں، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ جی تمام مدارس اہل حدیث کی اپنی جو ہے نا نصاب ہے، جی علماء اہل تشیع کا الگ نصاب ہے، علماء اہل سنت بریلوی کا الگ ہے، اسی طرح ان کا تقریباً ملتا جلتا ہے، بندی و بریلوی کا، اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نصاب جو ہے نا، اس نصاب کی کتابیں، اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں، مساجد کی تزئین و آرائش اس میں جو ہے نا آ جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی کیسی تھی، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ لیکن یہ کام یہ تو بدعت بھی نہیں ہے، اس کو ہم اس لیے مفتی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ بدعت، اس کو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے، بدعت حسنہ بھی نہیں ہے یہ۔ جی یہ تو جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ تو مستحب ہے، جی
اور مستحب جو ہے نا، علماء اہل سنت نے اسے مستحب کہا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو مستحب کو سنت میں شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ. کہ مستحب عمل جو ہے یہ اس کو سنت میں شامل ہے. اور ہے بھی اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا ذکر صحائف ستہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے. اسی طرح سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سفر میں 11 ہجری ماہ سفر میں بیمار ہوئے. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اتنی زیادہ ناساز ہو گئی، اتنی تکلیف ہو گئی کہ مسجد نبوی میں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان نبوی کا جو دروازہ تھا آپ کو معلوم ہی ہے مسجد نبوی میں کھلتا تھا، جی. تو اتنی نکاہت ہو گئی تھی، اتنی کمزوری ہو گئی تھی، اتنی تکلیف تھی کہ حضور علیہ السلام گھر سے نکل کر جو ہے نا چند قدم چل کے مسجد نبوی تشریف نہیں لے جا سکتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے مقرر کیا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھائیں. اسی بنیاد پر بعد میں آپ کو جو ہے نا خلیفہ جو کا انتخاب کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو ہمارے دین کے لیے، نماز کے لیے امام مقرر کیا تھا، تو دنیاوی معاملات میں بھی آپ ہی ہمارے امام ہیں. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیماری کا سلسلہ چلتا رہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور کے عاشق تھے، جی. یا تو یہ کہ ہر وقت حضور کی خدمت میں بیٹھے حضور کا دیدار کر رہے ہیں، کافی دن گزر جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جو ہے نا انہیں نصیب نہیں ہوتا. جی. اس میں آخری چہارشنبہ آ جاتا ہے ماہ سفر کا. جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو فرماتے ہیں کہ جاؤ مدینہ منورہ کے 7 کنویں سے پانی لے کر آؤ. جی. اب ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 7 کنویں سے ایک ہی مشک میں پانی لے کر آئے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 7 مشکیں بھر کر لائے، جی. ہر کنویں سے الگ الگ مشک بھر کر لائے. پھر اس سے حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا. جی. جب حضور علیہ السلام نے اس پانی سے غسل فرمایا تو بخار کی حدت کم ہو گئی. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبیعت مبارک میں ہلکا پن محسوس کیا، جی. افاقہ محسوس کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشان نبوی سے نکلے، آستانہ مبارکہ سے نکل کر مسجد میں داخل ہوئے. جی. نماز اس وقت جو ہے نا اقامت ہو چکی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو چکے تھے، جی. نماز شروع ہو چکی تھی. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن حضور نے اشارے سے انہیں فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. محدث کبیر شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جتنے بھی تھے وہ اقتداء کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اقتداء کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے درمیان دیکھ کر صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوئی، مسرور ہوئی، بہت زیادہ جو ہے نا مسرور ہوئے، بے حد جو ہے نا ان کو خوشی ہوئی. اور اس خوشی کے موقع پر انہوں نے پھر جو ہے نا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق صدقات کیے. ماشاءاللہ. امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 درہم صدقہ کیے. اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 درہم صدقہ. اور یہ جو ایام تھے یہ سفر کے آخری ایام، یہ آخری چہارشنبہ تھا، آخری چہارشنبے کا دن ہی تھا. ہاں آخری چہارشنبے کا ہی دن تھا کہ حضور تشریف لے گئے مسجد نبوی کافی دنوں کے بعد. تو باقی صحابہ کرام نے بھی صدقہ کیا. امہات المومنین نے کھانا پکا کر تقسیم کیا. اور یہ میٹھی ڈش جو اس کا ذکر کیا تھا، میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے چوری کی طرح کی ایک ڈش تیار کر کے وہ تقسیم فرمائی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں چوری ہی کی تخصیص کیوں ہے، اور پھر ہمارے ہاں کھیر بھی بنائی جاتی ہے، ہمارے آستانہ شریف میں کھیر بنائی جاتی ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ چوری اور کھیر، جیسے آپ نے فرما دیا کہ وہ چوری سے ملتی جلتی، اس سے مماثلت رکھنے والی کوئی چیز تھی جو کہ انہوں نے اس وقت میٹھی چیز تھی، جو کہ جس کا انہوں نے اس وقت نیاز کے طور پر اہتمام کیا. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ پھر کھیر مطلب کیا علاقائی تبدیلی کی وجہ سے، یا کچھ فرمائیے گا کہ کھیر کا کیسے وجود میں آیا؟ نہیں، علاقائی تبدیلی کی بات بالکل بھی نہیں ہے. اچھا جی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چوری تیار کی تھی. اچھا. اور میرے استاد محترم محدث پشاور حضرت علامہ سید محمد امیر شاہ صاحب قادری گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق کے مطابق جی سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وسلام اللہ تعالی علیہا نے کھیر تیار کی تھی. اچھا. ہاں جی. تو حضور مولوی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر بعد میں آپ کی جو اولاد ہے حسنی حسینی سادات کرام، جی، یہ کھیر ہی کی صورت میں یہ نیاز دلایا کرتے تھے. اچھا. اور پشاور میں ابو البرکات سید حسن بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جی 11ویں صدی ہجری میں پشاور میں تشریف لائے تو انہوں نے یہاں پر آغاز فرمایا یہ پشاور میں کھیر کا. مولوی جی سرکار ان کی 9ویں پشت میں ہے. اور یہ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ گئی, آپ نے بھی سنی ہوگی یہ بات کہ ہندکوں میں جو کہاوت ہے کہ پشور بیوی صاحبہ دے جہیز دیتا گیا. جی ماشاء اللہ. پشاور بیوی صاحبہ کے جہیز میں دیا گیا ہے. جی. یہ بڑے بزرگوں سے, آج کل کے لوگوں کو شاید اصل کو پتہ نہ ہو, لیکن بزرگوں کو جو یہ آپ کے یقیناً علم میں ہوگا. جی. تو یہ اس وقت سے ابو البرکات سید حسن بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے وقت سے ہی یہ جو ہے نا اہل پشاور کا جو تعلق ان کے ساتھ بن گیا تھا, پیار محبت کا, عقیدت کا, تو اس وقت سے یہ کہاوت چلی آ رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے نا یہ بیوی صاحبہ کی نیاز کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو آج بھی پشاور میں, پشاور شہر کے لوگ جو ہیں, ان کو بولنے والے لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کھیر ہی تیار کرتے ہیں, کھیر ہی تیار کر اور کے بڑی عقیدت سے تیار کرتے ہیں, اور کسی سید کو بلاتے ہیں ماشاءاللہ, فاتحہ دلانے کے لیے. وہ سید پاک کی اولاد میں سے کسی کو سید کو بلا کر جو ہے نا وہ فاتحہ دلاتے ہیں. تو حضور مولوی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کرتے رہے ساری عمر. پھر آج کل الحمدللہ مولوی صاحب کے صاحبزادے سجادہ نشین نور المشائخ سید محمد نور الحسین قادری گیلانی مدد اللہ العالی, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عادل ہم ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. وہ اس موقع پر جو ہے نا یہ کھیر تیار کرتے ہیں, سارا شہر آتا ہے اور یہ تناول فرماتا ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ, کچھ احباب یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کھیر کی یا چوری کی نیاز دلوا کے یہود و نصارہ سے مشابہت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خوشی میں, نہ کہ صحت یابی کی خوشی میں, وہ اس بات کو الٹ کر دیتے ہیں. بیماری کی خوشی میں انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا, تو وہ ہمیں اس چیز کا طعنہ دیتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ خوش ہو کر یہ عمل کرتے ہیں. کیا فرمائیے گا اس بارے میں؟ دیکھیں جی, یہ جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے تو یہ بہت بڑی جہالت اور لا علمی ہے. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے, اور حدیث شریف بھی متفق علیہ, اچھا, بخاری اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں ہے. اور راوی جو ہے وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت ہے. فرماتے ہیں الاعمال بالنیات, مشہور حدیث ہے. بے شک, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جی. تو اگر انہوں نے کچھ ایسا کام کیا تھا تو وہ حضور کی دشمنی میں کیا تھا. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یا سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ نے, یا صحابہ کرام نے جو کچھ کیا ہے ایصال ثواب کے لیے, تو یہ حضور کی محبت میں کیا ہے, جو کہ حضور کی محبت میں مستغرق تھے. جی جی بالکل, فنا فی الرسول تھے. ایسی. اب دیکھیں ایک بات, جہاد, جی, جہاد میں کیا ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے نا. جی. ابو جہل 1000 مشرکین مکہ کو لے کر آیا بدر کے میدان میں. ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1313 مجاہدین کو, صحابہ کرام کو لے کر گئے. جنگ ہوئی, جی, تلواریں چلیں, جی, نیزے چلے, جی, ایک دوسرے کو مارا, جی, ایک دوسرے کا خون بہایا, ایک دوسرے کو قتل کیا. جی. دونوں طرف یہی کام ہو رہا تھا. جی. ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھی وہ دوزخی کہلائے, دوزخ میں گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ جنت میں ان کو مقام ملا, اور جو بچ گئے وہ بدری صحابہ, ان کا کتنا بڑا مقام ہے, کتنا عظیم مقام ہے. تو بات کیا ہے کہ حضور کی عداوت میں آئے تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی, اور صحابہ کرام حضور کی محبت میں, حضور کی اطاعت میں لڑ رہے تھے. اور یہ جہاد چھٹا رکن ہے اسلام کا, قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو حضور کی اتباع میں, اسلام کی سربلندی کے لیے اس نیت سے لڑیں گے تو وہ جنتی ہیں, جی, وہ شہید ہیں. اور شہید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نہیں مرتا, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور وہ دوزخی ہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ, اللہ کا فیصلہ ہے کہ دوزخی اور جنتی آپس میں ہرگز برابر نہیں ہے. اور یہاں تو اس مسئلے پہ تو ہم قرآن پاک کی نص دے سکتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, بالکل, جن کے علم میں ہے اور جن کے علم میں نہیں ہے وہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں. ہرگز جو ہے نا آپس میں یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اس کی عظمت, اس نیاز کی, اس مستحب عمل کی جو ہے نا ایک اور جو ہے نا مثال میں عرض کروں. جی. اب بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرنا یہ ماں کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ایسی. لیکن ایک ماں نے
اپنے بیٹے کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جی حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے چکر لگائے، جی پانی کی تلاش میں تھی نا، جی پانی ختم ہو گیا تھا، پانی کی تلاش میں چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اپنے شاعر میں سے گردان دیا۔ او اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جو ہے نا یہ ایک نشانی قرار دی، اور قیامت تک حجاج صاحبان کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے لازمی قرار دے لازمی دیا۔ قرار دے دیں گے۔ اب دیکھیں وہاں پر حضرت ہاجرہ حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے۔ یہاں پر ام المومنین عائشہ صدیقہ کا مقام دیکھیں سبحان کہ وہ رحمت للعالمین جن کی خاطر یہ تمام کائنات پیدا کی گئی، بے شک۔ جو حبیب ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے، ان کی بیوی ہے۔ جی اور حضرت سیدۃ النساء العالمین حضور کی بیٹی ہے، جگر گوشے رسول ہے، امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، اور حسنین کریمین کی ماں ہے۔ اب ان کا عمل جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی ادا کس قدر مقبول ہوگی، اور جو اس پر عمل پیرا ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، یہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن یہ کھلے گا۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بقدر دانش خود ہر کس کو نہ اظہار۔ بات یہ ہے کہ اس خوبصورت عمل کو کسی نے خوشی کا نام دیا اور کسی نے مضحکہ خیزی کا نام دیا، جی یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ سامعین محترم، آپ نے حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب بخاری کی سفر المظفر، جسے سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، اس کی نیاز کے حوالے سے انتہائی ایمان افروز گفتگو سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔